سرور انبیاء کون ساڈا نبی، سرور انبیاء کون ساڈا نبی۔ رب تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کو عطا فرمائی، رب تعالیٰ نے ماہ رمضان عطا فرمایا، اس کی پہلی رات عطا فرمائی، اور اس پہلی رات کے اندر رب تعالیٰ اپنے آسمانوں کے اپنی رحمت کے دروازے میری امت کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ پہلا کرم ہے رب تعالیٰ نے اور کسی امت کے لیے نہیں کیا، اور کسی نبی کی امت کے لیے رب تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ پھر فرمایا رب تعالیٰ کو میرا امتی جو روزہ رکھتا ہے اور اس کے بعد اس کے منہ سے افطار کے وقت پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے جو بو آتی ہے، رب تعالیٰ کو وہ میرے امتی کے منہ کی بو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ مقام رب تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کو عطا فرمایا ہے اور کسی کو نہیں دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتی کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے صبح و شام رمضان کے اندر استغفار کرتے ہیں۔ 70 ہزار فرشتے میری امت کے جو روزہ دار لوگ ان کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ نے کرم میری امت کو مجھے عطا فرمایا اور کسی کو نہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے میری امت کے لیے جو روزہ دار ہیں جنت کو حکم دیا ہوگا۔ جب رمضان آتا ہے رب تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے، جنت تو بھی سنورنا شروع ہو جائے، تو بھی اپنے آپ کو خوبصورت کر لے، تو بھی اپنے آپ کو تیار کر لے، میرے بندے دنیا کے اندر میرے لیے مشقت برداشت کر لیں، میرے لیے تکلیف برداشت کر لیں، میرے لیے بھوک برداشت کر لیں، میرے لیے پیاس برداشت کر رہے ہیں۔ اب جب وہ تیرے اندر آئے انہیں سکون میسر ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری کرم رب تعالیٰ نے جو میری امت پر اور میرے لیے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے رب تعالیٰ میری تمام امت کے روزے داروں کے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کے بندے جب کوئی بندہ کسی کی مزدوری کرتا ہے، جب اس کی مزدوری مکمل ہو جاتی ہے رب تعالیٰ سے اجرت عطا کرتا ہے۔ یہ جو میرے امتی ہے نا، یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے، یہ رمضان کے اندر میرے امتیوں کو دہاڑی کے اوپر رکھ لیتا ہے۔ رب تعالیٰ میری امتیوں کو مزدوری پر رکھ لیتا ہے، وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اپنا فرض بھی پورا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے رب کی مزدوری کر رہے ہیں۔ جب وہ مزدوری مکمل ہو جاتی ہے رمضان کی آخری رات آتی ہے رب تعالیٰ اجرت کے اندر میری ساری امت کے روزہ داروں کو بخش دیتا ہے۔ ایک تو یہ بھی پتہ چلا کہ ہم رب تعالیٰ کے مزدور ہیں رمضان کے اندر بالخصوص۔ اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لیلۃ القدر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی اس کی تو بات ہی الگ ہے، یہ تو بھی مزدوری کی بات ہو رہی ہے۔ لیلۃ القدر تو کرم سے تعلق رکھتا ہے، وہ تو رب تعالیٰ کے کرم کے اندر آتا ہے، وہ تو رب تعالیٰ کی شان عطائی کے اندر آتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ جو قدر ہے، جو قدر کی رات ہے، یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس کے اندر جو بندہ عبادت کرتا ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی یاد رکھیں آخری عشرہ ہے لیلۃ القدر کا، آخری عشرے کے اندر آتے ہیں 10 دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سہولت کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر، پیچھے رہ گئے 5 دن، 21 رمضان کی رات، 23 رمضان کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔ ان 5 راتوں میں سے جس نے بھی لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کر لی وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے 80 سال کی عمر پائی اور ساری کی ساری عبادت کے اندر گزار دی۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر 80 سال کی عمر پا بھی دے نا تو 80 سال کی عبادت نہیں کر سکتا۔ پہلے چند سال تو بچپن کے اندر گزر جاتے ہیں، لڑکپن کے اندر، آخری چند سال جب 80 سال کی عمر ہوگی تو وہ تو کمزوری کے اندر، بڑھاپے کے اندر گزر جائیں گے، اور جب جوانی ہوگی تو پھر اپنے ہی بانگ پن ہوگا، پھر نہ کسی کی سننی ہے نہ کسی کی ماننی ہے، نہ کسی کی بات اچھی لگتی ہے، بس اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو بڑی ناممکن چیز ہے بندے کو 80 سال کی عمر مل بھی جائے پھر بھی وہ 80 سال عبادت کر سکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خصوصی کرم ہے
اگر وہ لیلۃ القدر کی بھی عبادت کر لیتے ہیں رب تعالیٰ نے 80 سال کے قریب لگ بھگ عرصہ بنتا ہے 1000 مہینے ان کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے جہاں پہ شروع میں بھی بتایا کہ رب تعالیٰ نے بے شمار انعامات فرمائے ہیں، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آقا کریم کی امت کو، انسان کو، مسلمان کو، کافر کو وہ شمار کے اندر نہیں آ سکتی۔ ان میں سے ایک نعمت رب تعالیٰ نے ہمیں رمضان بھی عطا فرمایا۔ رمضان حضرت منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تجھے پتہ ہے کہ جو میرے پیارے محمد کی امت ہے مجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین تو کتنا پیار کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انہیں 2 تکالیف سے، 2 مضر سے بچانے کے لیے انہیں اسپیشل 2 نور عطا فرمائے جو میں نے اور کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ 2 تکلیفوں سے بچانے کے لیے امت محمدیہ کو میں نے 2 نور عطا فرمائے اور کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین وہ 2 نور کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ایک نور رمضان، دوسرا نور قرآن، یہ میں نے 2 عطا فرمائے۔ یا رب العالمین وہ تکلیفیں کون سی ہیں جن کے لیے، جن سے بچنے کے لیے تو نے 2 نور عطا فرمائے، جن سے حفاظت کے لیے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ایک قبر کی تکلیف، دوسری محشر کی تکلیف۔ اگر ہم اپنی قبر کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، قبر کے معاملات کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے محشر کے اندر ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں، عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو پکڑنا پڑے گا، رمضان کو بھی اور قرآن کو بھی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر رب تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اس میں ہدایت کے، ہمارے آپس میں جھگڑوں کے جو فیصلے ہیں ان کی کھلی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک جو ہے یہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے نازل کیا گیا۔ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں صرف اصالِ ثواب کی آتا، اکثر ہم میں سے جو سنی ہے یہ ہماری کمزوری ہے، باقی لوگ پڑھتے ہیں اور ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اہل سنت کے اندر صرف قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ علماء تک کی بات ہوتی ہے، عوام جو ہے وہ صرف ثواب کی حد ہے۔ سورہ یاسین شریف ہے تو وہ بھی ہم نے پڑھنی ہے، جب ہمارا کوئی مردہ جو ہے اس کی روح اٹکی ہوئی ہے تو اس کے لیے ہم نے سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ بڑی عجیب بات، میں اس دن سورہ یاسین شریف کا ترجمہ پڑھ رہا تھا تو ایک آیت کا ترجمہ پڑھتے ہوئے روک کے کھڑے ہوئے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے 50 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھی ہے، 10 دفعہ پڑھی ہے، 15 دفعہ پڑھی ہے، یہ سارے ثواب کے اندر شامل کر رہے ہیں۔ اور جب میں نے اس آیت کا ترجمہ پڑھا تو میں نے کہا اس ترجمے کے قریب سے بھی کوئی نہیں گزرا۔ پہلی آیت ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اگلی آیت ہے لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا أُنْزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یاسین کی قسم، قرآن کی قسم، اس رب کی قسم جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے محمد اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ کو رسولوں میں سے پیدا فرمایا، قرآن کے ساتھ آپ کو دنیا میں بھیجا۔ اور آگے رب تعالیٰ قرآن کو بھیج کر، نبی پاک کو بھیج کر سورہ یاسین کی 6 آیت کے اندر فریضہ کیا دیا؟ فریضہ منصبی کیا ہے نبی پاک کا؟ لِتُنْزِرَ، آپ کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ لوگوں کو جا کے ڈرائیں۔ نبی پاک کو ڈرانے کے لیے بھیجا گیا۔ کس کو ڈرائیں؟ مَا أُنْزِرَ آبَاؤُهُمْ، ان لوگوں کو ڈرانا ہے جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ یہ ڈرانا ضروری ہے، کسی قوم کو ہدایت پر لانے کے لیے، سیدھے رستے پر لانے کے لیے ان کو ڈرانا ضروری ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کے آباء و اجداد کو نہ ڈرایا گیا وہ گمراہ ہو گئے۔ آپ نے ان لوگوں کو ڈرانا ہے تب کہ ہدایت پر آئیں گے۔ اور وہ ڈرانا کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی صفت قہار کے بارے میں بتانا ہے، انہ شدید العقاب کے بارے میں بتانا ہے، وہ جب عذاب دینے پہ آتا ہے وہ بئس المصیر، اس کے بارے میں بتانا ہے، اور اس کی جہنم کے بارے میں بتانا ہے، اس کی جہنم کے عذابوں کے بارے میں بتانا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی کو صرف ڈراتے ہی رہتے ہیں، کوئی حوصلے والی بات بتاتے ہی کوئی نہیں، فضائل کی طرف تو آتے ہی نہیں۔ فلاں مولوی صاحب جب بھی بات کرتے ہیں دوزخ کی بات کرتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہم صاحب نے صرف دوزخ میں جانا ہے۔ وہی یہ فریضہ منصب نبوت ہے، ہر نبی کو رب تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے،
ہر نبی اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے آیا ہے. اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث. علماء نے تو آپ کو بتانا ہے، علماء نے انبیاء کی تعلیمات کو پڑھ کے یہ فرض منصبی ادا کرنا ہے اور آپ تک وہ تعلیمات پہنچانی ہے. اور ہمارے ہاں معاملات ایسے ہیں کہ کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب چوری کی حدیث نہ بیان کریں. کوئی سود کے معاملات کرتے ہیں تو سود کی احادیث نہ بیان کی جائیں. کسی کا ڈاکے کا کاروبار ہے تو وہ کہتے ہیں ڈاکے کے بارے میں نہ بیان کریں. یعنی کہ جو جس کام کے اندر ہے اس کام سے دور ہونے کے بجائے علماء کو منع کر رہے ہیں، آپ بیان نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سب سے پہلا فرض منصبی ہے اور ہمارا بھی یہی ہے. اور یہ جو امت ہے نا، واحد امت محمدیہ، اس کے اندر یہ صرف علماء کا فرض منصبی نہیں ہے ڈرانے والا، یہ عوام کا بھی ہے. کیونکہ رب تعالیٰ نے جو مقام امت محمدیہ کو دیا وہ کسی اور امت کو نہیں دیا، اور جو ڈیوٹیاں ان کی لگائی ہیں وہ کسی اور امت کی بھی نہیں لگائی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم تمام امتوں میں سے سب سے بہتر امت بنائی گئی ہو، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ تمہیں ڈیوٹی دی گئی ہے تأمرون بالمعروف. یہ صرف امام صاحب کا عالمی دین کا کام نہیں ہے، بلکہ تم میں سے ہر امتی کا کام ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے. وتنہون عن المنکر، جہاں برائی ہوتی دیکھے اس برائی سے لوگوں کو روکے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. ہاں لیکن انداز اچھا کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آپ برائی سے روکنے گئے ہوں الٹا خود اس برائی کے دلدل میں پھنس گئے. چھوٹی سی بات اتنا بڑا جھگڑا پیدا کر دیا گیا. ادعو الی سبیل ربک. دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو رب تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. اگلے بندے کو چیک کریں وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، اس پہ کیسی بات اثر کرتی ہے، کس انداز سے اثر کرے گا. مقصد ہے اسے سیدھے راستے کی طرف لانا، برائی سے ہٹانا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، نرمی کے ساتھ. کسی کو بھی نصیحت کرنی نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ. یہ نہیں آپ کسی کو سمجھانے گئے تو آپ کے پاس علم زیادہ ہے تو آپ اس کی حدت کرنا شروع کر دیں، آپ اس کی توہین کرنا شروع کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا یہ بھی خاصہ ہے کہ ہر شخص کو یہ فرض منصبی حاصل ہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. تمہیں قرآن کی ایک آیت کا ہی پتہ ہے نا تو وہ بھی آگے پہنچاؤ. تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی پتہ ہے وہ بھی آگے پہنچاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی تعلیم حاصل ہے وہ بھی آگے پہنچاؤ. یہ ہے فرض منصبی امت محمدیہ کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. یہ مومنین کی بات ہو رہی تھی. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب وہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ امانت میں خیانت کر دیتا ہے، اور جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. ان اعمال سے بھی ہم نے دور رہنا ہے. رمضان مبارک کے اندر جہاں پہ رب تعالیٰ نے نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کیا نا، وہیں پہ جو جھوٹ بندہ بولتا ہے نا اس کا گناہ بھی ہے. اور جھوٹ سے جو بندہ بچتا ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، اس سے بچنا فرض ہے. یہ فرض ہے اور اس فرض پر جو عمل کرے اسے ثواب 70 گنا ملے گا. رمضان مبارک کے اندر جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے اس کو رب تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت حاصل ہوتی ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے خاص حصار حاصل ہوتا ہے، وہ رب تعالیٰ کے خاص قرب میں جاتا ہے. رمضان کے اندر جو نیکیاں کرتا ہے اسے بھی خاص قرب حاصل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے میری امت کو جو رمضان عطا فرمایا نا یہ اتنا برکتوں والا ہے کہ جو ہی پہلی رمضان کی رات آتی ہے رب تعالیٰ کی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رب تعالیٰ اپنی جنتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، دوستوں کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، شیطان کو بھی قید کر کے رکھ دیتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو یا تو وہ اپنے نفس امارہ کی وجہ سے کرتا ہے یا اپنے ہمزاد شیطان کی وجہ سے. ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے جو اسے برائی کی طرف راغب کرتا ہے. اس میں شیطان کا دوش نہیں ہے. رمضان کی برائی کے اندر، رمضان کے اندر اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو وہ خود اپنی نیت سے کر رہا ہے، اس کے اندر اسے شیطان نہیں برگلا رہا، اسے وہ گمراہ نہیں کر رہا. اور فرمایا کہ جو رمضان کی رات کے اندر کسی بھی رات یا دن کے اندر
ایک سجدہ کرتا ہے رب تعالیٰ ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں کرتا ہے۔ اور ہم تو ماشاءاللہ تراویح پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کا حساب کر لیں کتنے سجدے ہیں دن رات کے اندر۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری امت کے جو بندے روزہ رکھتے ہیں رب تعالیٰ کے 70 ہزار فرشتے سحری سے لے کر افطار تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور جو بندہ روزہ رکھتا ہے رب تعالیٰ کے سب سے قریب جو فرشتے ہیں جنہوں نے رب تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، جب روزہ دار دعا کرتا ہے وہ عرش والے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو رب تعالیٰ کے سمندروں، دریاؤں، نہروں کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اور رب تعالیٰ کا کوئی بندہ جب رمضان کے دن یا رات کے اندر کوئی سجدہ کرتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے میں اسے ایک جنت کے اندر سرخ یاقوت کا محل عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے دن یا رات میں ایک سجدہ کرتا ہے ہر سجدے کے بدلے میں رب تعالیٰ سے جنت میں ایسا درخت عطا فرماتا ہے، گھڑ سوار اس کے سائے کے اندر 500 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے، اس کے سائے سے باہر نہ جا سکے گا۔ یہ ایک سجدے کے بدلے میں ایک درخت ہے۔ اور جو 5 وقت کی نمازیں پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، اشراق چاشت پڑھے گا، اوابین پڑھے گا، رب تعالیٰ اسے کتنی اپنی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ خاص مہینہ ہے، یہ رحمتیں لوٹنے والا مہینہ ہے۔ کعبہ ہے نا، کعبہ وہ کسی کے پاس جا کر اسے رحمت نہیں دیتا، آپ کو کعبے کے پاس جا کے رحمت لوٹنی پڑتی ہے۔ رمضان جو ہے یہ آپ کے پاس آ کے آپ کو رحمتیں لوٹاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کعبہ جو ہے نا وہ کنواں ہے تو رمضان دریا ہے، اگر کعبہ دریا ہے تو رمضان بارش ہے۔ رب تعالیٰ کے سارے مہینے ہیں، ہر مہینے کے اندر خاص دن نہیں ہے، اگر خاص دن بھی ہیں تو ان کے اندر بھی خاص وقت ہے جو فضیلت رکھتا ہے۔ جیسے بقرعید کے موقع پہ حج کے دن ہیں وہ خاص فضیلت رکھتے ہیں، محرم کے اندر 10 محرم کی خاص فضیلت ہے، وہ خاص دن ہیں، ان کی خاص لمحات ہیں۔ آپ پورے ذی الحجہ کے اندر حج نہیں کر سکتے، لیکن رمضان کا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ اپنے اندر رحمت رکھتا ہے۔ رمضان کے اندر آپ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، تہجد کے بعد سحری کے انتظار کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، سحری کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، سحری کے بعد نماز فجر کے انتظار وہ بھی عبادت ہے، نماز فجر پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ کا سونا بھی عبادت ہے، نماز ظہر وہ بھی عبادت ہے، نماز ظہر کے بعد عصر وہ بھی عبادت ہے، عصر کے بعد افطار کا انتظار وہ بھی عبادت ہے، افطار کرنا بھی عبادت ہے، افطار کے بعد نماز مغرب بھی عبادت ہے، نماز مغرب کے بعد عشاء کی نماز عبادت ہے، تراویح کے انتظار عبادت ہے، تراویح پڑھنا عبادت ہے۔ اور رمضان کی جیسے کہ حضرت سیدہ فاطمہ کو فرمایا گیا، فاطمہ اس سال رمضان کے اندر حضرت جبرائیل نے مجھ سے 2 بار قرآن کا دور کیا ہے، ہر سال 1 مرتبہ ہوتا تھا، اس سال 2 مرتبہ ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اگلا رمضان نصیب نہیں ہوگا۔ تو رمضان کی ایک اہمیت ہے، رمضان کو صرف مہینہ نہ سمجھے، اسلامی مہینوں کے اندر قرآن پاک کے اندر خاص طور پر نام لے کر جس کا ذکر ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، خاص طور پر یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے اندر فرمایا بلغوا عنی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا رب العالمین مجھے رمضان تک پہنچا دے، مجھے اس سال کے بھی رمضان تک پہنچا دے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کتنے رمضان کے اندر نہ ہوں، انہیں یہ رمضان کی عبادت نصیب نہ ہو سکے، یہ رمضان کے روزے یہ اتنی برکات نصیب نہ ہو سکے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے ہر مہینوں سے ایسے سمجھے جیسے آخری ہے، بعد میں یہ توفیق حاصل ہو نہ ہو، جتنی برکتیں لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیجیے۔ نبی نبی ہو، نبی نبی ہو، نبی نبی ہو، نبی نبی ہو، نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا،
ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا غرور غروروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے غرور غروروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے جو کالے رنگ کا